عن اولیاء اللہ فقال اذا رو ذکر اللہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ صورت پیر کامل ذل الہ، صورت پیر کامل ذل الہ یعنی دید پیر دید کبریا۔ ہم سب کو آج کی یہ سعادتیں، یہ خوش نصیبیاں کہ رب کائنات نے ایک مرتبہ پھر ہمیں اللہ آباد کی ان دیواروں کے سائے میں آنے کی توفیق بخشی ہے۔ اللہ آباد کی سرزمین کی جھولی میں ہم آ کر بیٹھے ہیں، یہ اللہ والوں کی خاص نظر ہے، ورنہ ہم کہاں اور کہاں ان کی شان، ان کا مرتبہ، ہم تو فقط ان کو دیکھنے کے لیے آئے ہیں کہ ایک نظر اپنے مرشد کو دیکھ لے۔ مرشد دا دیدار وے باہو، سانو لکھ کروڑا حجاں ہوں۔ حج کرنے کے لیے نہیں جا سکتے تو کوئی بات نہیں، آ جاؤ، یہاں پر ہی حج ہوتے ہیں بھائی۔ وہ نظر چاہیے، وہ نظر چاہیے۔ ہاں اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیکھنے والے بہت سارے تھے، لیکن کچھ ایسے تھے جو دیکھتے ہی رہ گئے، دیکھ کر فدا ہو گئے۔ تو وہ نظر چاہیے، وہ نظر لے کر آئیں اور اپنے پیر کے جلووں کو دیکھ لیں، قربان جائیں تو وہ لاکھ کروڑ جو حج ہیں وہ یہیں پر مل جائیں گے۔ ہاں، آقا علیہ السلام سے اولیاء اللہ کے بارے میں پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے دوست کون سے لوگ ہیں؟ ہم کیسے پہچانے یا رسول اللہ کہ یہ اللہ کا محبوب ہے، یہ اللہ کا ولی ہے، یہ اللہ کا دوست ہے؟ تو قربان جائیں، آقا علیہ السلام نے اللہ کے ولی کامل کی بہت ساری نشانیوں میں سے ایک واضح نشانی ارشاد فرما دی، فرمایا کہ اذا رؤوا ذکر اللہ، جب تم میری امت کے اس مرد کلندر، میری امت کے کامل ولی اللہ کے چہرے کو دیکھو گے تو تمہیں رب یاد آ جائے گا، تمہیں رب کی یاد آ جائے، جس کو دیکھ کر سمجھ لینا کہ یہ اللہ کا محبوب بندہ ہے۔ تو قربان جائیں، اے فقیرو، ہمیں رب یاد آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ اپنے پیر کو دیکھ کر ہمیں اپنا رب یاد آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ ان اولیاء اللہ مفاتیح لذکر اللہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں، اللہ کے محبوب ہوتے ہیں، یہ ذکر کی چابیاں ہوتی ہیں۔ جب ان کو دیکھا جاتا ہے تو ذکر کھل جاتا ہے، ذکر جاری ہو جاتا ہے، زبانوں پر بھی جاری ہوتا ہے اور دلوں میں بھی اللہ اللہ کی صدائیں بجنے لگتی ہے۔ ہاں، کیوں ان کو دیکھ کر ذکر جاری ہو جاتا ہے؟ کیوں ان کو دیکھ کر رب یاد آ جاتا ہے؟ قربان جائیں، کیونکہ یہ اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں۔ فَأَحْبَبْتُهُ، رب ان سے محبت فرماتا ہے۔ پھر قربان جائیں، جب رب اپنے بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے، میں اپنی بندے کی آنکھ کی بصارت بن جاتا ہوں، کانوں کی سماعت بن جاتا ہوں، زبان کی گویائی بن جاتا ہوں، رب کائنات کے نور کے جلوے اس بشر میں آ جاتے ہیں۔ پھر قربان جائیں وہ چلتا پھرتا ہے، عام لوگوں کے ساتھ چلتا پھرتا ہے، لیکن وہ عام ہوتا نہیں ہے۔ علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب فرمایا کہ شعر اور شیر لکھنے میں تو ایک جیسے ہیں، دونوں میں شین یہ اور را آتی ہے، لکھنے میں ایک جیسے ہیں، لیکن ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ شعر سے مراد وہ درندہ ہے جو لوگوں کو کھانے والا ہے، اور شیر سے مراد وہ خوراک ہے جس کو انسان کھاتا ہے۔ تو دیکھنے میں وہ اللہ کا ولی بشر کی طرح ہوگا، لیکن اس میں اللہ کے جلووں کی صفات وہ موجزن ہو جاتی ہیں۔ قربان جائے، اس کے بعد رب کائنات کے نور، انوار و تجلیات اس بندے کے وجود میں جھلکتے نظر آتے ہیں۔ اسی لیے جب ان کو دیکھا جاتا ہے تو ذکر جاری ہو جاتا ہے، جب ان کے چہرے کی زیارت کی جاتی ہے تو رب یاد آ جاتا ہے۔ تو ہم تو غافل ہیں، ہم دنیا کے رنگینیوں میں، اپنی دنیا کی مصروفیات میں گم ہو کر اپنے رب کو بلا دیتے ہیں، اور پھر جب اس اللہ آباد کی سرزمین پر آتے ہیں ایک دیدار